علیکم، GNN میں خوش آمدید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جی فار خریدا۔ ملک میں تبدیلی آئے یہ دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا ہے، لیکن کیا یہ واقعی وہی تبدیلی ہے؟ کیا یہ واقعی وہی سحر ہے کہ جس کا انتظار کیا جا رہا تھا؟ کیا عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے وہ تمام وعدے، وہ تمام دعوے پورے کرنے کے لیے کم از کم پہلا قدم اٹھا لیا ہے جس کے وعدے اور دعوے پچھلے 5 سال میں یہ عمران خان صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ کرتے رہے ہیں؟ اس پر آج پروگرام میں بات کریں گے۔ اور پچھلا جو ایک ہفتہ گزرا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ کس قسم کا گزرا ہے؟ حکومت کی تشکیل سے لے کے وفاقی کابینہ کی تشکیل سے لے کے صوبائی حکومتوں کی تشکیل سے لے کے اہم عہدوں پر افراد کو تعینات کرنے تک بہت سے تنازعات، بہت سی تنقید پاکستان تحریک انصاف کا پیچھا کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں بلکہ 2 دن پہلے ہی شیخ رشید صاحب کے حوالے سے جو حنیف گل کا ایک تنازعہ سامنے آیا، ابھی اس کا شور شرابہ کم ہوا نہیں تھا کہ آج خاور مانیکا کے حوالے سے پاک پتن کے DPO رضوان گوندل کے بارے میں ایک نیا تنازعہ کھڑا ہو گیا، جس کی اب سے کچھ دیر پہلے IG پنجاب نے تردید کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی جو DPO رضوان گوندل ہے، جن کو اب OSD بنا دیا گیا ہے، وہ ذمہ دار ہیں، انہوں نے غلط بیانی کی ہے، انہوں نے بدتمیزی کی۔ لیکن حالات و واقعات کیا واقعی ایسے ہیں؟ انہی سب معاملات پہ بات کریں گے، اور خاص طور پہ آج ایک بہت اہم، بہت بڑی ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم کی آرمی چیف سے۔ کیا کچھ باتیں ہوئیں؟ آگے سول ملٹری ریلیشن شپ کیسے چلیں گے؟ ان معاملات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سینئر رہنما اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری صاحب۔ السلام علیکم فواد صاحب، کیسے ہیں؟ تھینک یو، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ایک ہفتہ گزر گیا ہے جو آپ کا 100 ڈیز کا پلان ہے اس میں سے، اور اس ایک ہفتے میں پاکستان تحریک انصاف بہت تنازعات، بہت اعتراضات، بہت تنقید کا شکار رہی ہے۔ کیا یہ وہ سحر تھی؟ کیا یہ وہ تبدیلی تھی جس کا انتظار رہا؟ سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کا پہلا پروگرام ہے، اور GNN کو بڑی مبارک ہو، وہ نیا ٹیلی ویژن آیا ہے، اور ان کی جو انتظامیہ ہے اور ان کے جو تمام لوگ ہیں ان کو بہت مبارکباد، اور میری طرف سے بہت بیسٹ وشز آپ سب لوگوں کو، اور خدا آپ کو کامیابی دے۔ ہم صحافت میں تبدیلی لے کے آ رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ تبدیلی پر ہی پہلا پروگرام کر لیں، یہ بھی صحیح۔ لیکن کیا یہ واقعی تبدیلی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جتنے بھرپور طریقے سے تحریک انصاف کی اقتدار کا آغاز ہوا ہے، اس کی کوئی مثال پاکستان میں نہیں ملتی ہے۔ جس طریقے سے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو پہلی اپنی تقریر کی، اپنا حلف اٹھانے سے پہلے ہی جو وکٹری سپیچ تھی، اس کے بعد جو ری ایکشن آیا، پھر اس کے بعد انہوں نے جو قوم سے خطاب کیا، انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اور جن تنازعات کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ بڑے معمولی باتیں ہیں۔ ہم مائکروسکوپ میں بہت معمولی ہیں، معمولی نہیں، بہت معمولی ہیں۔ جو باتیں ہیں، ایشوز ہیں PTI میں، PTI ایک مائکروسکوپ میں ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، اور پارٹی میں بھی بات کی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہی وہ امیدیں ہیں لوگوں کی جو ہم سے وابستہ ہے۔ ہماری اصل آپ کہہ لیں کہ اپوزیشن کا ہمارا چیلنج نہیں ہے، ہمارا چیلنج وہ امیدیں ہیں جو لوگوں سے وابستہ ہیں۔ ہم نے بار بہت اوپر کی ہے، میڈیا اس کے اوپر نظر رکھے ہوا ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم، اور جس طرح کی اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف پچھلے 5 سال میں کرتی رہی، جو تنقیدات حکومتوں پہ کرتے رہے، اب لوگ آپ کی حکومت سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ غلطیاں نہ کریں، نہیں کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی فیملی کے ساتھ خصوصی جیٹ طیارہ سرکاری استعمال کر رہے ہیں اسلام آباد سے لاہور آنے کے لیے، اور اگر خاور مانیکا کے معاملے پہ DPO کو جو ہے OSD بنا دیا جاتا ہے، یہ معاملے کی وضاحت کرنا چاہیں گے؟ دو علیحدہ معاملات ہیں۔ پہلا معاملہ تو جو ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ لاہور آئے، اس پہ مجھے اس تنقید کی کوئی تک سمجھ نہیں آتی۔ مطلب جہاز خالی آنا چاہیے تھا۔ اگر وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں اور ان کی فیملی ساتھ آ گئی ہے، آپ کے نزدیک فیملی کا استعمال کرنا سرکاری ہیلی کاپٹر کوئی تو خالی آنے میں کیا پرابلم نہیں ہے؟ خالی آنے میں آپ کو پرابلم ہے؟ خالی آنے میں مطلب آپ چاہتی نہیں خالی ہے؟ نہیں، میرے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو نمبر 1 یہ کہ آپ لوگوں نے سادگی، ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ عمران خان صاحب نے جو بہترین، اس سے سادگی کا کیا ہے؟ چیف منسٹر آ رہے ہیں پرائم منسٹر کو ملاقات کرنے، ان کی فیملی آئی ہے ساتھ پرائم منسٹر سے ملنے اور فیملی سے ملنے، تو وہ اگر وہ جہاز خالی آتا تو پھر آپ کے خیال میں وہ آسٹیرٹی تھی؟ اگر وہ اپنی فیملی میں ساتھ لے آئے تو آسٹیرٹی نہیں ہے۔ لیکن جب نواز شریف، ایک تنقید برائے تنقید والی بات ہے نا، لیکن جب یہی چیز نواز شریف فیملی یا شہباز شریف فیملی کرتی نہیں، نواز شریف ان شریف کی فیملی میں مریم نواز اگر ٹریول کر رہی ہیں یا کوئی حسن حسین نواز ٹریول کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس پہ بہت تنقید کیا کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ وہاں پہ تو 777 بک ہوا، لنڈن سے پاکستان آئے پوری فیملی، پورے کا پورا PIA کی فلائٹ کینسل ہوئی،
اور وہ جہاز جو ہے وہ لندن سے پاکستان آیا. سو جب بھی ہم تنقید کرتے ہیں ایک اس کا مجھے لگتا ہے کہ ایک تو ہمیں جو فیکٹس ہیں وہ سامنے رکھنے چاہیے, اور تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. یہ تنقید برائے اصلاح ہی میرا خیال ہے کہ لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, پاکستانی آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب آپ سادگی اپنانے کا درس پہلی وکٹری سپیچ میں دیتے ہیں مجھے لگتا اور ہے پھر آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب اگر جیٹ استعمال کرتے ہیں, پھر عمران خان صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے, اس کی بھی وضاحت کر دیجیے گا. نہیں مجھے لگتا ہے پہلے اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تنقید کے پیچھے کامن سینس نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ جہاز خالی آ جائے اور خالی واپس جائے تو یہ آسٹیریٹی ہے, اور اگر وہ فیملی ساتھ آ جائے تو آسٹیریٹی نہیں ہے. جہاز کا استعمال ہی آسٹیریٹی میجرز کے خلاف کیا آپ سمجھتے نہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کو یہاں آنے کے لیے 5 گھنٹے گاڑی پہ آنا چاہیے اور پھر 5 گھنٹے واپس جانا چاہیے؟ آپ لوگ ڈیفائن کریں نا, کیونکہ آسٹیریٹی آپ لوگوں نے ڈیفائن کی, تو آپ کے ہاں آسٹیریٹی کیا ہے کہ جہاز کا استعمال ٹھیک ہے؟ کہاں پہ کہا گیا کہ چیف منسٹر اگر ایمرجنسی میں پرائم منسٹر سے ملنے آتے ہیں تو جہاز استعمال نہیں کر سکتے؟ یہ کہاں پہ کہا گیا؟ یہ آپ لوگوں نے وہی اگین جو آپ نے کہا کہ بار سیٹ پاکستان تحریک انصاف نے خود کی یہ تو آپ نے کہ ہم سادگی اپنائیں گے, ہم سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال. میرا خیال ہے آپ نے بار یہ سیٹ کر لیا ہے کہ ہر بات پہ تنقید. نہیں, میں نے نہیں کیا بار سیٹ, یہ آپ لوگوں نے توقعات عوام کی سیٹ کر دی. میرا خیال ہے یہ نہیں, کوئی عوام کا یہ سوال نہیں, یہ تنقید برائے تنقید. جی آپ آگے چلتے ہیں. اسی میں وضاحت یہ بھی کر دیں, عمران خان صاحب پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے, اس کی وضاحت کر دیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے بنی گالا جانے کے لیے دن میں کئی بار ہیلی کاپٹر دوبارہ وہی بات ہے, ضرور جانا چاہیے انہیں. جب بھی بنی گالا سے وہ جاتے ہیں, پہلی بات تو کہ روز کئی بار نہیں جا رہے, وہ ویک ڈیز کے اوپر پرائم منسٹر ہاؤس کی سٹاف کالونی میں رہتے ہیں اور ویکینڈ کے اوپر وہ بنی گالا جاتے ہیں. اب وہاں جانے کے لیے آپ کے پاس 2 راستے ہیں, یا تو آپ کیولکیڈ لگائیں گے, پورا راستہ بند کریں گے اور پرائم منسٹر کا کیولکیڈ جو ہے وہ بنی گالا جائے گا. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ ہیلی کاپٹر, جو پرائم منسٹر صاحب کے اس وقت پرائم منسٹر کے 4 ہیلی کاپٹرز ہیں, وہ ہیلی کاپٹر جو ہے آپ اس کے اوپر جائیں گے اور لوگوں کو بھی زحمت سے بچائیں گے اور اپنی بھی سیفٹی کے بہتر ہوگی. تو کیولکیڈ کیوں لگے گا عمران خان صاحب کے لیے؟ اس لیے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے. تو جب نواز شریف یہ استعمال کرتے تھے, جب پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر سڑکیں بند کرواتے تھے, تو پیپلز پاکستان تحریک انصاف بہت تنقید کرتی تھی. معاملات کیا ایسے ہیں کہ حکومت میں آپ کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں ایسے نہیں چلتی جس طرح اپوزیشن میں چلانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, جس طرح سے میں نے پہلے عرض کی, ہر چیز ایک کانٹیکسٹ میں اور تناظر میں ہوتی ہے. اگر ہم اس تناظر کو, کانٹیکسٹ کو ہٹا دیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک کامن سینس کی اس کی نہیں بنتی ہے. جیسے کہ یہ کہنا کہ وزیر اعظم کی سیکیورٹی میئرز نہیں لینے چاہیے. کیا پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان پی ٹی آئی کا چیئرمین نہیں ہے؟ وہ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. کیا پاکستان کے وزیر اعظم کو منیمم سیکیورٹی نہیں ہونی, سیکیورٹی تھریٹس نہیں ہوں گے, چاہے عمران خان ہو, چاہے نواز شریف ہوں, چاہے کچھ بھی ہوں, یوسف رضا گیلانی ہوں, چاہے راجہ پرویز اشرف ہوں؟ بالکل. تو جو پروٹوکولز ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ کراچی اتریں تو اس کے بعد 3 گھنٹے تک نہ ٹریفک بند رہے اور نہ ٹریفک اتر سکے. یہ پروٹوکولز کے پرابلم ہے. جب یہاں پہ اسلام آباد میں نکلتے تھے نواز شریف صاحب, آپ کو بھول گیا ہے کہ کس طرح سے نکلتے تھے. اب عمران خان جس طرح سے جاتے ہیں وہ آپ کو یاد ہے. اس لیے کہ عمران خان صاحب تبدیلی کا بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں, جو تبدیلی کا ایکسپیکٹڈ بھی ہے, یہی کیا بھی, تبدیلی ان سے ایکسپیکٹڈ بھی کیا بھی یہی ہے. یہ ڈی پی او والا معاملہ ذرا کلیریفائی کر دیجیے گا, کیونکہ ہمارے پاس بھی خبر ہے, لیکن ذرا آپ سے وضاحت چاہ رہی ہوں کہ یہ معاملہ ہے کیا اتنا سادہ ہے جتنا آئی جی پنجاب؟ میں نے آئی جی پنجاب کو کہا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیلز جو ہیں ان سے آگاہ کریں. وہ ابھی انہوں نے کچھ وقت جو ہے ان کے آفس نے مانگا ہے, جو ہی مجھے پنجاب گورنمنٹ اس کے بارے میں ڈیٹیلز فراہم کرے گی اس کے اوپر میں بات کر پاؤں گا. ویسے آئی جی پنجاب نے تو بیان دے دیا ہے کہ غلطی پر ڈی پی او رضوان گوندل ہیں, انہوں نے شہری سے بدتمیزی کی اور انہوں نے غلط بیانی کی جب ان سے ایکسپلینیشن آفیشیل مانگی گئی. لیکن معاملات اتنے سادہ ہیں نہیں. معاملات یہی ہیں جو حقائق پر بیس کرتے ہیں کہ ڈی پی او رضوان گوندل صاحب نے ناکے پر تیز رفتاری کرنے پہ خاور مانیکا صاحب کو روکا, جس پہ خاور مانیکا صاحب کی طرف سے شاید نامناسب رویہ اختیار کیا گیا اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا. ابھی میں اس کے اوپر کامنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ جب تک پنجاب حکومت سے مجھے ایک پوری حقائق ان کا موقف سامنے نہ آ جائے. لیکن آئی جی پنجاب کا تو اسٹیٹمنٹ سامنے آ گیا, میری نظر سے نہیں گزرا. جو ہی آئی جی پنجاب مجھے بتاتے ہیں, آفس بتاتا ہے, میں کل اس پہ کامنٹ کرتا ہوں. لیکن اگر اس میں خاور مانیکا غلطی پر ثابت ہوتے ہیں اور ثابت ہو جاتا ہے کہ ڈی پی او رضوان گوندل کو غلط طریقے سے او ایس ٹی بنایا گیا, تو کیا کارروائی کرے گی پاکستان؟ اگر سے سوال نہیں شروع کرتے, جو سوال ہوتے ہیں پروبیبلٹیز ہوتی ہیں, سوال اگر سے ہی شروع ہونا چاہیے. 2 پروبیبلٹیز ہے کہ یا تو خاور مانیکا درست ہوں گے یا ڈی پی او درست ہوگا. ہو سکتا ہے دونوں کی چھوٹی موٹی غلطی ہو, دیکھ لیتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے. یہ بہت لیوریج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت دے رہی ہے. پتہ چل جاتا ہے جو ہی فیکٹس آئیں گے اس پتہ چل جائے گا. چھوٹی موٹی دونوں سائڈ سے غلطی ہو, اکارڈنگلی بات کر لیتے ہیں.
لیکن اگر خاور مانیکا صاحب کی غلطی ہو، جو بھی غلط ہوگا وہ جو غلط ہوگا وہ غلط ہوگا. کیا انٹرفیرنس کی جا رہی ہے فیملی کی طرف سے حکومتی معاملات میں، سیاسی معاملات میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو لوگ بھی قریب سے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے عمران خان کس طرح کے آدمی ہیں. عمران خان کبھی بھی کسی کے لیے جو ہے وہ سفارش نہیں کریں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور پرائم منسٹر ہاؤس کی اس میں انٹیلیجنس، چیف منسٹر پنجاب کی اس میں انٹیلیجنس آؤٹ آف کوسچن ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کوئی گورنمنٹ آفس یوز کرے گی کسی بھی معاملے کو دبانے کے لیے یا کرنے کے لیے. یہ ایک بالکل واضح بات ہے. اور جو لوگ بھی عمران خان کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ عمران خان کس طرح کے آدمی ہے. اس معاملے میں پرٹیکولرلی کیونکہ آپ جانتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف بہت ان پٹ بھی دیتی ہے سوشل میڈیا سے. اس وقت ایک تہلکہ مچا ہوا ہے، اور وہ بھی اس وقت کہ کل جب شیخ رشید کا حنیف گل کے ساتھ ایک معاملہ سامنے آیا، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مکمل خاموشی ہے. کوئی رد عمل نہیں دیا گیا کہ کیا اس بیوروکریٹ کے ساتھ، اس آفیسر کے ساتھ گریڈ 20 کے زیادتی ہوئی یا اس نے زیادتی کی. کوئی موقف سامنے نہیں آیا. اب آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سیاسی معاملے پہ خاموشی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ابھی کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، جبکہ آئی جی پنجاب نے موقف دے دیا ہے. تو یہ معاملات تواتر سے کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. تواتر سے جہاں پہ کام کرتے ہیں کبھی اوپر نیچے ہو جاتی ہیں چیزیں. منسٹر صاحب نے، شیخ رشید صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. ایک جو ہے ریلوے آفیسر ہیں حریف گل صاحب، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں کبھی اوپر نیچے بھی ہو جاتی ہیں چیزیں. میرا نہیں خیال اس سے کوئی یہ اس میں کیا پالیسی ایشو ہے یا کیا ایسا ایشو ہے جس پہ وزارت اطلاعات یا وزیر اطلاعات کامنٹ کریں. I don't think so. لیکن اگر بیوروکریٹس میں اور اگر آفیسرز میں بے چینی پائی جا رہی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ بے چینی ہے ہی نہیں. یہ صرف آپ کو لگ رہا ہے، یہ صرف لگ رہا ہے، یہ صرف محسوس. ہم سمجھتے کہ سب اچھا ہے اور سب اچھا رہے گا. آپ نہیں سمجھتے گزشتہ ایک ہفتہ بہت تنازعات میں گزرا پاکستان؟ میرے خیال میں تحریک انصاف کا گزشتہ ایک ہفتہ جب سے اقتدار میں آئے ہیں بہت تعریف اور توصیف میں گزرا. میں چاہوں گی آپ اس کی وضاحت کریں، اس لیے کہ آپ بتائیں عوام کو. نہیں دیکھیں جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے جو آسٹیریٹی میئرز دیے ہیں، جو عمران خان صاحب نے اعلانات کیے ہیں، پھر آپ نے جو جتنے سوال کیے آپ نے ان میں یہ نہیں کہا کہ کس طریقے سے ہم نے آج پی ٹی وی کو آزاد کیا سینسرشپ سے. میں اس پہ آؤں گی، کس طریقے سے ہم نے جو تمام پرائم منسٹر نے، ان کی کیبنٹ نے جو تمام لوازمات تھے ان کو ترک کیا. کس طریقے سے پرائم منسٹر نے اور ان کی کیبنٹ نے اور ان کی باقی حکومتوں نے جس طریقے سے جو سادگی کی طریقے کی طرف وہ گئے، انپریسیڈنٹڈ ہے. لیکن آپ سادگی کا سوال کیا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ جہاز خالی آنا چاہیے یا خالی جانا چاہیے. تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کا خیال ہے، پھر آپ نے جواب نہیں دیا. نہیں، میرے خیال کی بات نہ کریں، سوال تو میں آپ سے کرنے کے لیے آج یہاں بیٹھی ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے. میں نے رائے پوچھی تھی آپ سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جہاز خالی آئے گا ہم بات پھر وہی موڑ کے لے کے جا رہے ہیں. آپ کے نزدیک فیملی ٹریول کرے سرکاری وسائل پر، that's absolutely okay. میں نے آپ سے یہی پوچھا تھا کہ اگر آپ کو صرف میرے اس سوال کا جواب دے دیں کہ فیملی ٹریول کرے سرکاری وسائل پہ، that's perfectly okay. دیکھیں اگر جہاز آ رہا ہے اور اس میں چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ اپنے بیگم اور بچوں کو ساتھ لے آئے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں ملوانے، that's perfectly okay. What's the problem in that? چلیں ٹھیک ہے. اچھا آپ نے آگے کے لیے بھی پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا، کوئی ایشو نہیں ہے. so that's absolutely right. بالکل. جہاز خالی جائے تو آپ کے خیال میں یہ پازیٹیو چیز؟ پازیٹیو نیگیٹو کی بات ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اب پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا کہ آئندہ کے لیے پرابلم نہیں. اس سے ویسے خوشی کی بات مجھے یہ لگی ہے کہ اس وقت لگتا ہے مجھے کہ کوئی تنقید کا سالڈ چیز ہے نہیں ابھی. اچھا آپ نے جو بات کی کہ پچھلا ایک ہفتہ بہت پازیٹیو گزرا پاکستان تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے، میں چاہتی ہوں کہ آپ عوام کو بتائیں کہ یہ پازیٹیو کیسے گزرا. دیکھیں میں آسٹیریٹی میجرز کی آپ نے بات کی، پی ٹی وی کی آپ نے بات کی، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پہلے پرائم منسٹر صاحب نے جو اسپیچ کی اس کے اوپر جو ریئیکشن پرائم منسٹر صاحب کو ملا، ایون آپ نے بھی جو آپ ناقد ہیں بہت سخت ترین ناقدین سے بھی جو ہے وہ تعریف حاصل ہوئی. اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے میئرز دیے ہیں، جو پہلے فیصلے آئے ہیں، جو چوری کا پیسہ، جو ان لافل پیسہ باہر پڑا ہوا ہے اس کی طرف ہم گئے ہیں، ان کو واپس لانے کے لیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو سادگی کی ایک پوری مہم جو ہے وہ شروع کی گئی ہے. اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے میڈیا میں سینسرشپس جو ہیں وہ ختم کی ہیں، جس طریقے سے ہم نے اپنا ایک سرکار کا کنٹرول ختم کیا ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بہت ہی مثبت طرف ایک اشارہ کرتی ہیں. پھر ایون اگر ہم دیکھیں تو جو کیبنٹس میں جو لوگ آئے ہیں بڑے پروفیشنل لوگ آئے ہیں. اسی طرح سے پنجاب میں آپ دیکھیں جو چیف منسٹر آئے ہیں وہ ایک بالکل مڈل کلاس سے جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ کافی انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہیں جو پاکستان میں ہوئی. ٹھیک ہے، جو آپ کے پازیٹیوز ہیں جس میں آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو آزاد کرنے کی بات کی ہے، میڈیا پہ سینسرشپ
میرا ذاتی خیال ہے کہ ابھی بھی بہت سینسرشپ موجود ہے اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جن پہ ابھی بھی بات نہیں ہو سکتی. تو پھر فواد چودھری صاحب کا بطور وزیر اطلاعات و نشریات کیا ویژن ہے کہ کتنا میڈیا کو سینسرشپ, پھر صحافیوں پر جس طرح سے سلیم صافی صاحب کا معاملہ, آپ کے دوست بڑے اچھے ہیں وہ, اور دیگر کچھ صحافیوں کے ساتھ جس طرح سے اس وقت سوشل میڈیا پہ صورتحال چل رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو آپ میری ٹائم لائن پہ چلے جائیں, دنیا جہان میں کی جو ہے وہ گالیاں ہوں گی, اس میں باتیں ہوں گی, سوشل میڈیا پہ کس کا کنٹرول ہے؟ لیکن سلیم صافی صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس سے سیل آپریٹ کیا جا رہا ہے, میرا نہیں کہا. سلیم صافی صاحب جو ہے وہ خیر ہمارا تو بہت, چونکہ میرا تو قریبی تعلق ہے, میرے دوست ہیں, اب میں ان کی بات سے ایگری نہیں کرتا, سلیم صافی صاحب کی بات سے. وزیر اعظم سیل سے ایسا کوئی ہاؤس سے ایسا کوئی سیل نہیں چلایا جا رہا. دیکھیں جو لوگ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہیں یا جو لوگ بھی نظر رکھتے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ ایک شتر بے مہار ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کا اس کے اوپر کوئی کنٹرول ہو. عمران خان کے 70 لاکھ فالوورز ہیں اس وقت فیس بک کے اوپر, ان کے 5 ملین کے قریب ٹویٹر کے اوپر فالوورز ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ عمران خان کی ایک بات کے اوپر وہ کوئی ریجمنٹڈ ہیں کہ وہ ان کی ہر بات کو فالو کریں گے اور ہر بات کو فالو نہیں کریں گے؟ آؤٹ آف کوسچن ہے. میرے جو ہیں وہ 1.5 ملین فالوورز ہیں, اور اگر اب فیس بک وغیرہ میں جا کے 2 ملین ہوں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے, آپ نے بالکل صحیح بات کی جو آپ نے پہلے کہی تھی کہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, لیکن یہاں پر تو تنقید برائے تنقید بھی نہیں ہو رہی, یہاں تو مطلب بہت ہی غیر مناسب اخلاقی گراوٹ, صحیح بات ہے, ٹرولنگ سے بھی نیچے کچھ اخلاقی گراوٹ ہے, اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. آپ ایگری کرتے ہیں؟ فیشنیبل ہے نا, مطلب آپ دیکھیں آپ نے کسی کو بڑے کو ذرا تنقید کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ ایک سبسٹینس ہے, ورنہ اب ہر ایک کو پتہ ہے کہاں تحریک انصاف, یا تو بتائیے کہ کون سے لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں جنہوں نے ان کے اوپر تنقید کی ہو تو لوگوں نے ان کو فالو کیا ہو. اب بچے ہیں بیٹھے بہت بے شمار جو ہیں وہ 18 سال کے, 19 سال کے, 20 سال کے بچے ہیں, وہ تو آپ کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے ایسا کوئی سمیئر کیمپین کا سیل آپریٹ نہیں کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے اس پہ ڈینائی کرنے والی بھی کیا بات ہے اس میں, مطلب یہ تو ایسی بات ہے جس کو ڈینائل کرنا بھی ایک جو ہے وہ مذاق لگتا ہے. لیکن یہ صحافیوں کے لیے, کیونکہ آپ وزیر اطلاعات ہیں فواد, یہ صحافیوں کے لیے بہت ڈینجرس چیز ہے. کوئی نہیں, صحافیوں کو بھی سیاستدانوں کی طرح برداشت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. جس طرح پولیٹیشنز ٹرولنگ ہوتی ہے اور گالیاں نکالی جاتی ہیں, بد تہذیبی کی جاتی ہے, ہونی نہیں چاہیے, انفارچونیٹ, اور اگر ہوتی ہے تو برداشت کرنی چاہیے. ویل پولیٹیشینز برداشت کرتے ہیں تو باقی بھی برداشت کر لیں. پولیٹیشینز پر بھی ہوتی ہے تو بہت غلط ہوتی ہے. تنقید برائے تنقید مہذب دائرے میں ہونی چاہیے, اس کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائیں گے. کانٹ ایگری مو پالیسی کیسے کیا بنائیں گے؟ بچوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالیں گے کیا؟ نہیں کرنی چاہیے. تہذیب سکھانی, اب بچوں کو تہذیب سکھانی تو حکومت کے لیے مشکل ہے, تو ماں باپ کا کام. حالانکہ عمران خان صاحب کی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جہاں پر وہ اپنے فالوورز کو تلقین کر رہے ہیں اور بڑی اچھی نصیحت کر رہے ہیں کہ بدتمیزی مت کریں. تو کوئی مانے گا, کوئی نہیں, کوئی مانے گا, کوئی نہیں مانے گا, ریجمنٹڈ نہیں ہے نا فوج. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آن لائن ٹرولنگ خاص طور پہ صحافیوں کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن پر ایک بہت بڑی ڈز ہے, ایک ہراسمنٹ ہے صحافیوں کے لیے؟ اس کی ایک واضح پالیسی آنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف. دیکھو اس میں صحافی نان صحافی کی کیا بات ہے؟ ٹرولنگ یا گالیاں نکالنا تو کسی کے لیے بھی بری ہے. پولیٹیشینز کو گالیاں نکالنا جائز ہے اور صحافیوں کو ناجائز ہے. میں نے ایسے بالکل کوئی کمپیریزن نہیں کیا, لیکن صحافی چونکہ سوال اٹھاتا ہے اور اکراس دا بورڈ, وہ چاہے نون کا سوشل میڈیا سیل ہو, چاہے کسی اور جماعت کا ہو, پھر اس طرح سے جو سب سے زیادہ سوال تو اپوزیشن اٹھاتی ہے, پھر سب سے زیادہ ٹرولنگ ان کی نہیں ہونی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شتر بے مہار ہے, اس کو بس برداشت کرنا چاہیے, پاس کر یا برداشت کا کچھ نہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی نہیں ہو نہیں سکتا نا. اب یا تو آپ کوئی حل نکال کے مجھے بتائیے کہ یہ کرنا چاہیے. اور اگر فوج پر تنقید ہو تو بھی آپ کی یہی رائے کہ پاس کر یا برداشت؟ وہ بھی کر رہے ہیں برداشت, فوج پہ تھوڑی تنقید ہوتی ہے. ایف آئی اے کے پاس لسٹ چلی جاتی ہے, کوئی ایک آدھ ہوگا جو بہت ہی حد سے کراس ہو گیا, ورنہ کہاں جاتی ہے. فوج میں آرمی چیف کے اوپر جو باتیں ہوئی ہیں یا جو جرنیلوں کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے, وہ بھی مس سے کھلے دل کے لوگ ہیں, بڑی تنقید برداشت کرتے ہیں. عدلیہ پر بھی یہی تنقید ہو تو آپ یہی کہیں گے کہ پاس کر یا برداشت کر؟ کیا نہیں ہوتی, ہوگی کیا نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں وہ بھی غلط ہے. فوج پر بھی نازیبا جو اس پہ تو میرا تمہارا بات کی جاتی ہے, عدلیہ کے بارے میں بھی جس طرح بہت غیر مناسب اخلاق سے گری ہوئی گفتگو, تو آپ, میرا ذاتی خیال ہے بلکہ یہ صحافیوں کی اکثریت کا جو پروفیشنل صحافی ہیں, کہ اس کے لیے کوئی واضح پالیسی کم از کم پاکستان تحریک انصاف, کم از کم فواد چودھری کی طرف سے آنی چاہیے, کیونکہ ہم سب کا آپ سے ایک پرسنل تعلق بھی ہے.
تو میں تو کہہ رہا ہوں بتاؤ نا, آپ بیٹھے صحافیوں کے ساتھ, بلائیں صحافیوں. مجھے بتائیے کیا سولوشن ہے. سلیم صافی کے حق میں کتنے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز نے آواز اٹھائی سوشل میڈیا پہ؟ یہ سب نے کہا ہے غلط ہے. میں نے بھی آپ کے پروگرام میں کہا غلط ہے. اس کے لیے ایک واضح پالیسی آپ سمجھتے ہیں؟ پالیسی یہ وہی معاملہ ہے جو میں آپ سے سینسرشپ کی بات کر رہی ہوں, کہ یہ بھی سینسرشپ کی ایک بدترین قسم ہے کہ آپ کسی کو بات نہ کرنے دیں, اس کی بات کے خلاف اس کی کریکٹر اساسینیشن شروع کر دیں. وہ تو پھر پولیٹیشینز کی بھی ہوتی ہے, جرنیلوں کی بھی ہوتی ہے, کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. That's true. آپ نے پاکستان پی ٹی وی کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی جو بات کی ہے, تو پھر صحافیوں کے لیے صحافت بھی آپ آزاد کر دیں. آپ ٹرولنگ صرف صحافیوں کو کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ میں بطور صحافی ایک بات کر رہا ہوں, تو پھر میں بطور پولیٹیشین کر رہا ہوں, پھر پولیٹیشینز کی بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک بیٹھ جائیں گے, میٹنگ کریں. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, یہ بھی کر لیں گے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پاس کر یا برداشت کر, یہ صحافیوں کو اپنانا چاہیے. ٹرولنگ ہوتی ہے, شتر بے مہار کی طرح ہوتی ہے, لیکن ساتھ ہی وہ بڑے بڑے عزائم بھی رکھتے ہیں پاکستان میں آزادی صحافت کے لیے, سرکاری ٹیلی ویژن کے لیے, سرکاری براڈ کاسٹ کے لیے, کہ آگے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس پر بھی بات کریں گے. تحریک انصاف کا 100 روزہ پلان, مزید فواد چودھری صاحب سے ہلکی پھلکی گپ شپ لگائیں گے. اسٹے ود اس, لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. GNN میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جی فار خریدا. پاکستان تحریک انصاف کے 100 روزہ پلان میں سے ایک ہفتہ گزر چکا ہے, آج سے دوسرے ہفتے کا آغاز ہو چکا ہے. یہ ایک ہفتہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیسا رہا؟ 100 روزہ پلان کی اصلاحات کب شروع ہوں گی؟ کیونکہ ابھی تک تو پاکستان تحریک انصاف کو شدید اعتراضات کا اور تنقید کا ہی سامنا ہے بہت سے معاملات میں. میرے ساتھ ہیں جی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب. فواد صاحب, پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے جو آپ کا ویژن ہے, میڈیا فریڈم کے لیے جو آپ کا ویژن ہے, اس پہ بات کریں گے. اور آپ نے بہت اچھی اقدامات کیے بھی ہیں ود ان جسٹ فیو ڈیز, جو کہ شاید کبھی سوچے بھی نہیں جا سکتے تھے. بٹ کمنگ ٹو دیٹ, اس سے پہلے جو آج ایک بہت بڑی ملاقات ہوئی ہے جس کا بہت انتظار تھا وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل باجوہ کے درمیان, کیا کچھ بات چیت ہوئی ہے؟ ایک تو پریس ریلیز سے آرمی چیف جو تھے وہ تشریف لے گئے تھے افغانستان, اور جو اس کے بعد ان کی جو گفتگو ہوئی تھی سعودی عربیہ میں پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ, تو ایک تو آرمی چیف نے ان کے جو بارے میں جو ہے وہ گفتگو کی. دوسرا, اس وقت پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی فوج بالکل ایک پیج کے اوپر ہے, اور کتاب بھی ایک ہی ہے خوش قسمتی سے. اس لیے جو چاہتے ہیں یہ ہیں, آگے بھی بڑھیں گے انشاءاللہ, کہ تمام ادارے مل کر کے ایک جو پاکستان اس وقت جس گرداب میں ہے اس سے نکل سکے. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت فوج کا جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو سویلین حکومت ہے وہ زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکے سیکیورٹی معاملات میں بھی. اور آرمی چیف نے بڑی کھل کر عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج, پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اس کی مکمل جو ہے وہ ایک اس وقت کہنا چاہیے کہ ہمیں ایک مکمل ایک پیج کے اوپر ہے, اور تمام اداروں کے ساتھ مل کر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سیکیورٹی پالیسی بنے. اور آپ کو نظر آئے گا کہ آئندہ آگے چل کے بڑی تبدیلیاں آپ کو اس خطے میں نظر آئیں گی. اور سول ملٹری ریلیشن شپ, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, کیونکہ گزشتہ 5 سال میں جو معاملات رہے ہیں, ناٹ گوئنگ بیک کیونکہ پچھلے 10-15 سال میں کیا رہے ہیں, اسپیسیفکلی پچھلے 5 سال میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے ہیں, تو وزیر اعظم عمران خان کے ماتحت توقع کی جائے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ اچھے رہیں گے, مثبت رہیں گے, گیون دیٹ کہ ایک بڑی اپوائنٹمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے اگلے کچھ ہفتوں میں. بالکل بہت اچھے رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب جو کرتے تھے, جو سب سے بڑا ان کا جھگڑا اداروں کے ساتھ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے ذات کو ملک سے بھی برتر سمجھتے رہے ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ جو اگر ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں تو وہ نواز شریف اور مودی کے تعلقات ہیں, اگر چین کے ساتھ تعلقات ہیں تو وہ لی پنگ اور نواز شریف صاحب آپس میں رکھنا چاہتے ہیں, وہ اردگان اور نواز شریف صاحب کے جو تعلقات تھے فارن ریلیشن شپس میں, انہوں نے ہمیشہ اپنی ذات کو آگے رکھا معاملات میں, جس کی وجہ سے ان کو بعد میں خود بھی بہت نقصان ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا چونکہ کوئی بزنس انٹرسٹ نہیں ہے, ان کا پیسہ بنانا ان کا پرابلم نہیں ہے, مطمع نظر نہیں ہے, لہٰذا ان کا
جو تعلقات ہوں گے ہندوستان سے وہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات ہوں گے، پاکستان اور چائنا کے تعلقات ہوں گے، پاکستان اور ترکی اور پاکستان امریکہ کے تعلقات ہوں گے. سو یہ ایک بنیادی فرق ہے عمران خان کی خارجہ پالیسی میں اور نواز شریف کی خارجہ پالیسی کی. آپ نے بات کی تو وہ جو ابھی ایک امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ کی فون کال ہے اس پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے، لیکن میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ ایک اپ کمنگ بڑی اپوائنٹمنٹ ہے، اس حوالے سے سول ملٹری ایک پیج پہ رہے گی اور ملٹری ہائرارکی میں جتنی بھی اپوائنٹمنٹس اگلے سال تک بھی آنی ہیں وزیر اعظم عمران خان ہی فیصلہ کریں گے. دیکھیں DGISI کی اپوائنٹمنٹ کی طرف آپ کا اشارہ ہے غالباً. DGISI جو ہے وہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے، پرائم منسٹر اپوائنٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے نام ظاہر ہے کہ آرمی کی طرف سے آتے ہیں. سو یہ جو پروسیجر ہے اس کے مطابق ہی آرمی اور پرائم منسٹر کا ایک پیج پہ ہی ہونا ضروری ہے، تو ایک ہی پیج. لیکن فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کریں گے. ظاہر ہے یہی ایک آئینی اختیار ہے اور وہی استعمال کریں گے. لیکن جس طرح سے میں نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ عمران خان ایک انسٹیٹیوشنل ان پٹ کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، نواز شریف اپنے فیصلے جو تھے وہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کے. اور اگلے سال بھی بڑی اپوائنٹمنٹس آنی ہے، وہ بھی وزیر اعظم عمران خان ہی کریں گے فیصلہ. ظاہر ہے آئین کے مطابق یہی ہے اور وہی فیصلے کریں گے. چلو یہ بہت اچھی بات ہے. اب آ جائیں کہ جو مائک پومپیو کی فون کال تھی، آج یہ خبر گردش کرتی رہی کہ دفتر خارجہ نے ریکمینڈ نہیں کیا تھا کہ امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ کی فون کال وزیر اعظم عمران خان ریسیو کریں، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے کیسے ریسیو کی دفتر خارجہ کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا. میرا نہیں خیال کوئی ایسا اس میں ایشو ہے. مطلب جو امریکی وزیر خارجہ ہیں وہ کئی دفعہ کال کرتے ہیں، ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان سے بات کرتے ہیں، ہمارے جو چیف آف سٹاف ہیں جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں ان سے بات کرتے ہیں. تو وہ کیا کہا جائے کہ وہ ان کا پروٹوکول نہیں بنتا ان کو نکلسن نہیں فون کرنا. سو میرا نہیں خیال اس میں کوئی ایشو ہے اور انہوں نے فون کیا ہے، انہوں نے جو بات کی. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو گفتگو انہوں نے کی اس میں وہ ہماری جو نقطہ نظر ہے جیسے ٹیررزم کے اوپر وہ بات نہیں ہوئی تھی اور امریکہ نے جو بیان جاری کیا اس کے اوپر اس کی تصحیح ضروری تھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کا جو اہمیت ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. امریکہ ایک بہت اہم ملک ہے. امریکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو خارجہ تعلقات ہیں اس میں امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ایک کلیدی حیثیت حاصل ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو، کیا اس فون کال میں دفتر خارجہ کو بائی پاس کیا گیا؟ نہیں، اس کے بعد تو شاہ محمود قریشی صاحب کی اپنی بات ہوئی تھی جو امریکن وزیر خارجہ ہیں. سو بائی پاس تو ظاہر ہے. لیکن کیا وزیر اعظم اور مائک پومپیو کی کال میں دفتر خارجہ کو بائی پاس کیا گیا، ان کو لا علم رکھا گیا یا ان کی ریکمنڈیشن منظور نہیں کی گئی؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہوا. ان کو ظاہر ہے بتایا گیا. لیکن میں نے یہ جس طرح سے آپ کو عرض کیا فرق نہیں پڑتا. پرائم منسٹر ہاؤس نے اگر فیصلے کرنے ہیں وہ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز پرائم منسٹر کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا. باقی تو ہر وزیر کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے. باقی ہر وزیر کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے. کیوں نہیں؟ اگر پرائم منسٹر آج رولز آف بزنس میں چاہیں اور وہ چاہیں کہ نہیں وزیر جو وزارت اطلاعات ہے اس کو پرائم منسٹر ہاؤس ڈائریکٹ ڈیل کرے گا تو پرائم منسٹر ہاؤس ڈائریکٹ ڈیل کرے گا. بہت پرابلم نہیں ہے. لا از ویری کلیئر آن دس. ٹھیک ہے. یہی لا جب گزشتہ حکومتیں اپنے رولز آف بزنس کے لیے اپلائی کرتی تھی تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تنقید ہوتی تھی کہ بہت سی وزارتیں نواز شریف صاحب نے خود کیوں رکھی ہوئی ہیں، وزارت خارجہ خود اپنے پاس کیوں رکھی ہوئی ہے، اب وزارت داخلہ عمران خان صاحب نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اور بہت سی وزارتیں اس کی وزیر ابھی تک تعینات نہیں ہوئے. اس پہ بھی کچھ کمنٹ کر دیں. نہیں تعینات ہو رہے ہیں 4 تاریخ کے بعد انشاءاللہ. پریزیڈنشل الیکشن کے بعد جو ہے وہ اگلا مرحلہ آئے گا. ابھی تو 1 ہفتہ ہوا ہے نا. آپ تنقید میں جلدی بھی تو بہت کر رہی ہیں نا. کیونکہ آپ سے توقعات بہت زیادہ ہیں. 7 دن ہیں لیکن وہ ظاہر ہے کہ ابھی کابینہ ہماری اور 100 دنوں میں سے 7 دن نکال دیں تو باقی بہت کم ٹائم. نہیں تو اس ایجنڈے کی طرف تو بڑھ گئے ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو انٹیریئر منسٹری کے اوپر جو تکلیف ہے بہت سارے دوستوں کو وہ یہی ہے نا کہ یہ جو سٹولن منی واپس لانے کی بات ہے تو اس میں FIA اور انٹیریئر منسٹری کو عمران خان نے اپنے پاس رکھ لی ہے اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کیوں رکھ لی ہے. تو جن کو نظر آ رہا ہے وہ کہتے ہیں نا جنہ کھا دیاں گاجراں ٹیڈو نہ دے پیڑ، ان کو ہی پرابلم ہو رہی ہے. یہ سٹولن منی واپس لانے کے لیے ٹاسک فورس جو شہزاد اکبر کی سربراہی میں قائم ہوئی ہے، ایک تو یہ ڈٹرمن کر لیں کہ 200 ارب ڈالرز پاکستان سے باہر پڑے ہوئے بھی ہیں کہ نہیں، باوجود اس کے کہ ساگرار صاحب قومی اسمبلی میں عارف الوی صاحب کے سوال کا جواب دے چکے ہیں. لیکن یہ ڈٹرمن کرنے کے یہ باہر پڑے ہوئے ہیں، یہ واپس کیسے آئیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہی بات ہے. اسی کے اوپر ہی جو شہزاد ہیں ان کو جو ٹاسک دیا گیا ہے ان کا ٹاسک بنیادی یہی ہے کہ ایک تو وہ چیک کریں کہ کتنے پیسے پاکستان سے باہر پڑے ہوئے ہیں اور دوسرا یہ کہ ان پیسوں کو واپس لانے کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے. سو اکارڈنگلی اس کے مطابق جو ہے وہ
تو یہ فیزیبل لگا پاکستان تحریک انصاف کو کہ اگر جتنے بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں 200 ارب ہیں یا اس سے کم ہیں یا اس سے زیادہ ہیں وہ پاکستان لائے جا سکتے ہیں؟ اور کتنا ٹائم لائن دیا آپ نے ٹاسک فورس؟ یہ انہوں نے اسی ہفتے، کل کیبنٹ میٹنگ ہے، اگر کل نہیں تو جمعے کو وہ بتائیں گے کہ انہوں نے اب تک جو کام کیا ہے اس کے تناظر میں ان کو کتنا ٹائم چاہیے ہوگا یہ سارے معاملات کرتے ہوئے. تو وہ شہزاد جو ہی اپنا ابتدائی کام مکمل کر لیں گے تو پھر ان سے وہ جو ہے وہ میڈیا کو بریف کریں گے. ٹھیک، اس سے پہلے ہم دفتر خارجہ کے سفارتی تعلقات کی بات کرتے ہیں. مائک پومپیو چونکہ وہ 5 ستمبر کو پاکستان آ رہے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کا ویژن کیا ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے؟ کیونکہ ایک سٹرین تو اس وقت آ چکا ہے اس فون کال کے بعد. دیکھیں سٹرین تو ہے، ڈیفینیٹلی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جب امریکہ کہتا ہے ڈو مور اس وقت پرابلم آ جاتی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں، 70,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں، ہم نے بہت زیادہ اپنا ایک معاشی نقصان کیا ہے. اس کے بعد جب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا تو ظاہر ہے ہمیں ایک تکلیف ہوتی ہے، بحیثیت پاکستانی ایک تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہم امریکہ سے کوئی تعلقات بریک ڈاؤن کے اوپر لے جائیں گے یا بریک ڈاؤن ہو جائیں گے وہ تو بالکل بھی درست نہیں ہے. امریکہ ایک سپر پاور ہے، امریکہ کی جو اہمیت ہے وہ پاکستان کے نزدیک بھی بہت زیادہ ہے. پاکستان کی اہمیت جو ہے، جس طرح سے آپ نے دفتر خارجہ جو امریکہ کا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ان کی جو ترجمان ہے انہوں نے جس طرح سے بتایا اور کہا کہ پاکستان کی اہمیت جو ہے اس کو بھی وہ ڈینائی نہیں کرتے. پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہوں، اور امریکہ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہوں. ایک فائدہ جو ویسٹ کو اور امریکہ کو عمران خان کا براہ راست ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی اور پاکستان کا لیڈر، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے زرداری صاحب ہوں، یہ پختون کلچر کو، پختون لیڈرشپ کو اس طرح سے نہ جانتا ہے، نہ ہی اتنا پاپولر ہے جتنا عمران خان ہے. عمران خان ہماری جو آپ کے پی میں پچھلی بار بھی ظاہر ہے پی ٹی آئی کی حکومت تھی، انپریسیڈنٹڈ ہے کہ پختونوں نے ایک ہی حکومت کو دوسری بار منتخب کیا ہو. عمران خان کی بہت گرپ ہے پختون سیاست کے اوپر، اور ہماری جو پختون سیاست ہے وہ سرحد پار پہ بھی ایفیکٹ کرتی ہے. اس لیے، اور ان کے عمران خان کے بہت تعلقات ہیں یہ ساری پختون لیڈرشپ کے ساتھ جو بارڈر سے ادھر بھی ہے اور بارڈر سے ادھر بھی ہے. اس لیے جو کلچر کو جانتے ہوئے، ان کی اہمیت کو جانتے ہوئے، میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان جو بینیفٹ دے سکتے ہیں ایک سٹیبل افغانستان کے لیے، جو کردار عمران خان ادا کر سکتے ہیں شاید کوئی اور نہیں کر سکتا. اچھا افضل، آپ کی منسٹری کے حوالے سے بات ہو جائے. آپ نے آتے ہی بڑے انقلابی اقدامات کیے ہیں. پہلا تو یہ کہ آپ نے اس حد تک پی ٹی وی کو آزاد کر دیا کہ اپوزیشن کی پریس کانفرنسز، ان کی میڈیا ٹاکس، جو بھی کچھ ہے وہ دکھائی جائے. تو یہ آپ نے بڑا اچھا اقدام کیا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی وی ابھی بھی پوری طرح سے آزاد نہیں ہوا؟ بہت سے ایسے حلقے ہیں. نہیں، بہت بالکل آزاد نہیں ہوا پوری طرح. ابھی تو جو نیچے ہمارے جو کرنٹ افیئرس کی اور نیوز کے ہیں ان کو یقین ہی نہیں آتا. روز ان کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ پلیز آپ کچھ اپوزیشن کو اور باقیوں کو جو ہے وہ ضرور ٹائم دیں. ان کی ایک ٹریننگ ہوئی ہے ظاہر ہے ان کی ڈیکیڈز کی. اور اب میں نے اسی لیے جو ایڈیٹوریل بورڈ ہے اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر اور احمد ملک صاحب کو شامل کیا تاکہ وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ایک ڈائریکٹ سپرویژن ہو کانٹینٹ کے اوپر، اور وہ خود بھی دیکھ سکیں. دس از ون آف دا پازیٹیو اسٹیپس بائی دا پاکستان تحریک انصافی گورنمنٹ ود ان جسٹ 1 ویک. جو آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی تو صرف 100 دنوں میں سے 7 دن گزرے ہیں، تو کرنے پہ آئیں تو کر سکتے ہیں آپ لوگ. نہیں، کوشش کی ہے، اور عمران خان کی بلیسنگز تھیں. عمران خان جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ایک بات کے اوپر تو آپ میرا خیال ہے آپ ہماری گواہی دیں گی کہ تنقید سے ہم نہیں گھبراتے. تنقید ہمارے اوپر جو ہے وہ جتنی مرضی کر لیں. گواہی دینی نہیں، حقیقت بھی ہے، آپ تو خود اتنی عرصے سے کر رہی ہیں. بہت چند لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، لیٹ می سے دیٹ، جس میں سے آپ ایک ہیں جو تنقید برداشت کر جاتے ہیں اور اس تنقید کو پازیٹیو لیتے ہیں اور اس کو اصلاح کا باعث اور اچھی بات یہ ہے کہ دوسری جو ہے وہ عمران خان بھی ہیں. ساری تحریک انصافی کور ہو جاتی ہے. چلیے اب آپ کی منسٹری کے حوالے سے ابھی تک پی ٹی ایم کے حوالے سے آپ کا کیا؟ کیونکہ یہ بہت سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کو ابھی وہ کوریج پاکستان ٹیلی ویژن پہ نہیں دی جا رہی. نہیں، وہ ابھی ہم وزیرستان میں اس طرف ہمارے اتنی وہ اس طرح کی کہہ لیں کہ نہیں ہے ہمارا ابھی انفراسٹرکچر اور وہاں پہ جس طریقے کا ہونا چاہیے، لیکن بڑی جلدی انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا. پی ٹی ایم کی تو جو نمائندگی پارلیمان میں ہے وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے. اگر ہم سپورٹ نہ کرتے پی ٹی ایم کے دونوں کینڈیڈیٹس کو اور اپنے کینڈیڈیٹ سامنے کھڑے کرتے تو پی ٹی ایم کے لیے مشکل ہو جاتا الیکشن جیتنا. تو ان کو تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے عمران خان صاحب نے جو پی ٹی ایم کی جو کئی مطالبات ہیں ان کے اوپر بہت اپنی ان کو سپورٹ دی ہے ان کو، اور کہا ہے کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اصل جو نمائندہ جماعت ہے ظاہر ہے فاٹا کی
اور ہمارا فارمر فاٹا بلکہ اب تو کہنا چاہیے، اور کے پی کی، وہ ساری وہ تو پاکستان تحریک انصاف ہے، لہٰذا پی ٹی ایم کا جتنا حصہ بنے گا انشاءاللہ اس کو. اچھا، پی ٹی وی کے لیے اور ریڈیو پاکستان کے لیے اور پرائیویٹ چینلز کے لیے آپ کا ویژن کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو وی این ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو سوسائٹی ہے، جو ہیلدی سوسائٹی ہے، اس کے اندر یہ جو ہر وقت ایک بریکنگ نیوز میں سینڈروم اور ٹکر سینڈروم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کوئی بہت مثبت بات نہیں ہے. لہٰذا جو میرا وی این ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جو ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو بالکل ڈائی ڈاؤن، جو بالکل ایک ڈائنگ انڈسٹری ہے، اس کو کھڑا کرنا ہے. لہٰذا میں نے اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ پی ٹی وی پہ سینسرشپ ختم کی ہے، وہیں پر میں نے بڑی واضح ہدایت دی ہے سینسر بورڈ کو کہ آپ جب کہ بہت ہی کوئی ایسی سچویشن ہو جس میں سینسر ضروری ہو تو آپ کریں، ادروائز لوگوں نے پیسے لگائے ہوتے ہیں، لوگوں نے ایک ایفرٹ لگائی ہوتی ہے، اور ریلیز سے 2 دن پہلے آپ روک کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ایک مناسب بات نہیں ہے. تو سینسر بورڈ کو بھی میں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی پالیسیز جو ہے اس کو ریویو کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چینلز ہیں، انشاءاللہ جو پی ٹی وی کی ڈیجیٹلائزیشن ہے، یعنی ایچ ڈی اس کو کرنا، وہ شروع ہو گیا ہے کام، اور مجھے امید ہے کہ اگلے 4 سے 5 مہینوں میں ہم یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کا پروسیس ہے، یہ 2 چینلز کا، اسپورٹس کا، اور یہ پہلے پی ٹی وی نیوز کو کر رہے تھے ڈیجیٹل، تو میں نے کہا کہ نیوز تو چل جائے کہ پہلے آپ انٹرٹینمنٹ کے دونوں چینل جو ہیں ان کو آپ ڈیجیٹلائز کریں. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 چینلز ڈیجیٹل ہوں گے. اس کے بعد جو ایک پی ٹی وی میں ہم انشاءاللہ جو پی ٹی وی کڈز لا رہے ہیں، بچوں کا جو چینل پی ٹی وی کڈز کے نام سے لا رہے ہیں، پی ٹی وی کڈز کے نام یہ سے بہت پازیٹیو ہے. اور یہ اس کا پروپوزل آئی تھنک کہ پچھلی گورنمنٹ میں سامنے آیا تھا، آپ اس کو کیری فارورڈ کر رہے ہیں. اچھا، میں نے کریڈٹ دیں گے آپ ان کو؟ میں نے دیکھا نہیں ہے، اگر ہے تو پروپوزل پچھلی گورنمنٹ میں ہی فارورڈ ہو گیا پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں کبھی انہوں نے کوئی بات کی ہوگی، لیکن پریکٹیکلی نہیں دیکھا. پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے، میں نے دیکھا نہیں، اگر ہے تو مجھے دیجیے گا، آپ ری چیک کروا لیں کہ شاید پروپوزل ابھی موجود ہو کہیں کسی فائل میں. چلیں چیک کرواتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال اگر ہوتا تو کوئی مجھے دیتا کہ یہ بنا ہوا ہے. لیکن یہ بہت پازیٹیو ایلیمنٹ ہے، بہت پازیٹیو اسٹیپ ہے آپ کے بہت سے پازیٹیو اسٹیپس میں سے ایک. لیکن یہ بتائیں کہ پی ٹی وی اسپورٹس اور پی ٹی وی کرکٹ، یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ کرکٹ کو اسپیشل فیور کیوں ہے؟ اس لیے کہ وزیر اعظم صاحب سابق کرکٹر ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ کرکٹ پیسے کماتی ہے. پاکستان میں اگر کوئی بھی سپورٹ، پاکستان میں ہی نہیں بلکہ ایون ہندوستان میں بھی، ہماری سپورٹس کا اس وقت جو اراؤنڈ 80% ہے وہ صرف کرکٹ سے آتا ہے، اس لیے کہ کمرشلائز زیادہ ہے. کمرشلائز زیادہ ہے، اس میں ہاکی کو اتنا ٹائم دیا جائے، فٹ بال کو دیا جائے، دیگر سپورٹس کو دیا جائے. نہیں، وہ تو آپ خود میڈیا سے ہیں، آپ کو معلوم ہے ریٹنگز کا کیا معاملہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اشتہار کا کیا معاملہ ہے، ایڈورٹیزمنٹس جو ہیں وہ کیسے آتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں، اس کے اوپر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. لہٰذا کرکٹ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو جو آئی بالز ملتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کسی اور سپورٹس کو نہیں ملتے. اور اسی لیے ایک پی ٹی وی سپورٹس کو علیحدہ کرنا ضروری ہوا کہ ہمارے جو باقی سارے سپورٹس ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، ان کو کرکٹ جو تھی وہ 80% ٹائم وہ لے لیتی تھی، ان سپورٹس کے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا. لہٰذا اب ہم اس سپورٹس کے اوپر فٹ بال کو، اس کے بعد اب ہاکی کو، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اپنے کھیل ہیں، مثلا پوٹوہار کا جو سب سے بڑا کھیل ہے وہ بیلوں کی دوڑ ہے، جس کو ہم بیلوں کا کھاڑا کہتے ہیں. ایون شندور پولو فیسٹیول ہے. پھر ڈاگ ریس ہے جو یہاں کا ایک بہت ہی مشہور کھیل ہے. یہ ہم دکھائی نہیں پاتے کیونکہ ان کے وہ ٹائم ہی نہیں ہوتا. سو پی ٹی وی سپورٹس اب ان سپورٹس کو کور کرے گا، نان کرکٹ سپورٹس کو، اور پی ٹی وی کرکٹ جو ہے اس میں ہماری پی سی بی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بات چیت چل رہی ہے. پی سی بی جو ہے اس کو وہ ٹیلی ویژن لا رہا تھا، تو پی ٹی وی کرکٹ جو ہے وہ بیسکلی پی سی بی اور پی ٹی وی کا ایک جوائنٹ وینچر ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لاس اینڈ ریونیو کا آپ نے کیا کیلکولیشن رکھا ہے؟ کیونکہ آپ نے خود کہا ایکلیمیٹڈ فیکٹ ہے کہ کرکٹ کمرشلائزڈ ہے، پیسے زیادہ کماتا ہے، تو دیگر سپورٹس کو اگر پی ٹی وی سپورٹس کور کرے گا تو وہاں پہ ریونیو کا ایلیمنٹ آپ نے کیا رکھا ہے؟ وہاں پہ آپ لاس کیسے برداشت کریں؟ نہیں، وہ بہت مہنگا نہیں ہے، بہت مہنگا نہیں ہے. جس طرح کرکٹ کے رائٹس بھی بہت مہنگے ہیں، یہاں پہ مثلا جو WWF کے رائٹس ہیں وہ مہنگے نہیں ہیں، وہ آپ کو سستے ملتے ہیں. اسی طریقے سے جو لوکل سپورٹس ہیں ان کو آپ رائٹس نہیں خریدنے پڑتے. سو ہائر دا پروفٹ ہائر دا رسک والا معاملہ ہے. جب آپ نے کرکٹ میں پیسہ اتنا دے کہ آپ مثلا ہم نے ابھی ایشیا کپ کے رائٹس لیے ہیں، وہ کروڑوں روپے کے رائٹس ہیں. اس طریقے سے اچھا، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ میں آپ کے جو لوگ جو ہیں بہت تنقید کرتے ہیں کہ ڈش پہ اویلیبل نہیں ہے کرکٹ کا، جو ہمارے بڑے میچز ہیں اس میں اس لیے اویلیبل نہیں ہوتے کہ آپ نے ایک کانٹریکٹ کیا ہوا ہے. آئی سی سی کے جو ٹورنامنٹس ہیں وہ پاکستان کی حدود کے اندر آپ دکھا سکتے ہیں.
پاکستان کی حدود کے باہر نہیں دکھا سکتے. ڈش پہ جانے کا پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ کانٹینٹ جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے, پائریٹ ہو جاتا ہے. مثلا پچھلا جو ورلڈ کپ جب ہو رہا تھا تو وہ ساؤتھ افریقہ میں اس کی پائریسی ہو گئی, تو آئی سی سی نے اس کے اوپر آبجیکٹ کر دیا اور کیسز کر دیے. سو وہ اس کی وجہ سے اس کو آپ لے جا نہیں سکتے ڈش کے اوپر, جبکہ اسپورٹ جو ہوگا وہ ڈش پہ اویلیبل ہوگا. ٹھیک ہے. اور پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل جس میں نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کی میں اگر اسپیسیفکلی بات کروں گی, اس وقت سینسرشپ کی بہت بڑی پرابلم ہے. یہ بہت بڑا پرابلم صحافیوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. لیکن کہاں ہے یہ؟ کہتے سبھی ہیں. مثلا آپ جانتے ہیں نہیں, مجھے آپ بتائیے. وزیر اطلاعات اور نشریات پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہے سینسرشپ. مجھے بتائیے. پروگرامز چلنے سے روکے جاتے ہیں, انٹرویوز چلنے سے روکے جاتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو پیپلز پارٹی کے ہیں اور ہیومن رائٹس کے سینٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, انہوں نے ایک پورا 2 دن انہوں نے سینٹ کی کمیٹی کال کی اور انہوں نے تمام جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو یہ کہا کہ آپ آ کے ہمیں بتائیں کہ کہاں پہ سینسرشپ ہے, اور 2 دن میں ایک شکایت بھی ان کے پاس نہیں آئی. سو میں دیکھتا ہوں ٹویٹر کے اوپر بات ہوتی ہے, آپ ادھر بات کر رہی ہیں. آپ ورکنگ جرنلسٹ کے ساتھ میٹنگ کریں, تو آپ کا کام تھا جو آپ جاتے وہاں پہ, آپ کیوں نہیں گئے سینٹ کی کمیٹی میں؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ ایک وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ورکنگ جرنلسٹ ان کی نمائندہ تنظیموں ان کے ساتھ میٹنگ کریں اور ان سے پوچھیں کہ ان کے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں میڈیا مکمل آزاد ہے؟ 100% آزاد ہے. مادر پدر آزاد نہیں ہے لیکن آزاد ہے. الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا کی بات کر رہی ہوں, سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہی ہوں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان میں میڈیا کتنا آزاد ہے. اس سے اگر 87,000 جرنلسٹ اس وقت اور پولیٹیکل اوپوننٹ جو ہے وہ ترکی میں جیلوں میں ہے, پاکستان میں تو ایک بھی نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں تو جو بندہ جو ہے جو مرضی بریکنگ, ابھی یہ دیکھیں چیف منسٹر کے ساتھ کیا ہوا, وہ مری کی جو ویڈیو چلائی, کبھی بریکنگ نیوز کے اوپر ٹکر کے اوپر ایک دفعہ کسی چینل نے معافی نہیں مانگی. ایک صاحب جو سب سے بڑے گروپ کے ساتھ ہے, یہ ہم کوڈ آف کنڈکٹ کی طرف جا رہے ہیں, اس پر بھی بات ہونی چاہیے. اس پہ ذکر کریں نا آپ. ایک جرنلسٹ کنوکٹڈ, یہ 2 مختلف معاملات. نہیں میں آپ کو بتاؤں, ایک جرنلسٹ کنوکٹڈ ہے عدالت سے, اور ایک بڑے گروپ کے فرنٹ پیج پہ روز خبر چھپتی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کنوکٹڈ جرنلسٹ ہے, آپ نے اس کو ابھی تک رکھا ہوا ہے. کوڈ آف کنڈکٹ بھی تو کوئی چیز ہے یا نہیں؟ آپ کی بات بالکل درست ہے, کوڈ آف کنڈکٹ کے معاملات ہیں. میں نے سوال آپ سے میڈیا فریڈم کے حوالے سے کیا تھا, سینسرشپ کے حوالے سے. نہیں, دونوں طرف بات کرنی چاہیے, اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک میٹنگ کال کریں نمائندہ تنظیموں کی, میں نے تو آپ کو بتایا انہوں نے میٹنگ کال کی, ان کو کوئی سینسرشپ کی شکایت نہیں آئی. مجھے بھی ابھی تک کوئی سینسرشپ کی شکایت نہیں. اگر آپ کی ہے تو مجھے بتائیے. ایبسلیوٹلی ایک نشست آپ سے اور رکھنی چاہیے, کیونکہ یہ ایلیمنٹ بہت بڑا ہے, یہ ڈیبیٹ بہت وائڈ ہے, ایک چھوٹی سی نشست میں ہو نہیں سکتی. اور مجھے بار بار پروگرام وائنڈ اپ کرنے کا کہا جا رہا ہے. فواد چودھری صاحب, یہ کچھ لوگ ہیں جن کو جو ہے نا, جو اپنے آپ کو ذرا اہمیت دکھانے کے لیے بتاتے ہیں کہ ہماری بڑی چیز جو ہے وہ سینسر ہوگی, حالانکہ کسی کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کسی کی. اب آپ وزیر اطلاعات و نشریات ہیں فواد چودھری صاحب. تو ان کے, میں آپ کو بتاؤں, وہ لوگ جو زیادہ شور مچا رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت ہے. شاید آپ کو یہ بات زیب نہ دے کہنا, نہیں کہ کچھ لوگ اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے میڈیا سینسرشپ کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. اسی پوائنٹ سے آپ سے ایک اور نشست بھی ضرور رکھوں گی. تھینک یو سو مچ آج کے وقت کے لیے. یہ تھا آج کا پروگرام G4 خریدا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.